حکمرانی کی باتوں کے ساتھ قانون شکنی کا اشعار۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیشی نہ ہو سکی، عدالت کا اظہار برہمی، ناقابل ضمانت کر دیے۔ اقدام قتل اور ممنوعہ فنڈنگ کیسز میں سابق وزیر اعظم کی ضمانت منظور۔ قانون کے سامنے سرنڈر بھی، قانون سے کھلواڑ بھی۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس آمد پر کھلاڑی کارکنان طوفان نے بدتمیزی بپا کیے رکھا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران کمپلیکس کا مرکزی گیٹ توڑ ڈالا، پولیس نے روکا، کارکنان نے دھاوا بول کر درجنوں اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی پر وفاقی پولیس کا ایکشن، توڑ پھوڑ میں ملوث 25 افراد کو دھر لیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ ہونڈا گردی میں ملوث عناصر سے قانون کے مطابق نمٹیں گے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا۔ کہا 400 ورکرز نے پولیس پر حملہ کیا، اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی، عمارت کے شیشے توڑے۔ لاڈ پیار والا سلوک ہوگا تو نتیجہ یہی ہوگا۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے خود بحرانوں کا شکار ہیں، اسباب داخلی ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں صورتحال کی سنگینی کے تحت پارلیمنٹ کو بلا تاخیر مؤثر کرنا ہوگا، ایوان عدل کو مؤثر بنانے کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ الیکشن کی تاریخ پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ محفوظ فیصلہ کل سنائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا آرٹیکل 24 کے تحت 90 روز میں الیکشن پر سب متفق ہیں، تلاش میں ہے الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، مستقبل میں انتخابی تاریخ کون دے گا، اس کا تعین کرنا ہے، واحد مقصد قانون کی وضاحت ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 14 جنوری سے کسی کو فکر نہیں کہ تاریخ کون دے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 90 روز بعد ذمہ دار کون ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سیاسی جماعتوں کے وکلاء نے پارٹی قائدین سے مشاورت کی۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے کہا انتخابی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، صدر نے بغیر مشاورت تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ نون لیگ کے وکیل نے مشاورت کے لیے وقت کی درخواست کی۔ جے یو آئی کے وکیل نے کہا مردم شماری چل رہی ہے، 2 صوبوں میں پرانے نتائج پر الیکشن ممکن نہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینا غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ میں عارف الوی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا اعتراف، کہا صدر مملکت جلد انتخابی تاریخ کا نوٹیفیکیشن واپس لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی تاریخ سے متعلق آئینی درخواست کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں بھی جاری اعلامیے میں کہا درخواست بار کابینہ کی منظوری کے بغیر سیاسی مقاصد کے تحت دائر کی گئی۔ بار ایسوسی ایشن درخواست سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب، اور وہ 90 دنوں کا وعدہ تھا جو 11 سال کے اوپر گیا۔ اب ان کی بیٹی جو نواز شریف صاحب کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں پہلے انصاف پھر انتخاب، یعنی پھر 11 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ عدالتوں کو متنازع کرنا نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ امروں کے جانشینوں کا واحد مقصد نواز شریف کو معافی دلوا کر عمران خان کو نااہل کروانا ہے۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن 90 روز میں کروانا ضروری ہے، قوم کی امیدوں کا واحد مرکز سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ بینچ کی تبدیلی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مقدمات کی سماعت سے انکار کر دیا۔ ریمارکس میں کہا لگتا ہے رجسٹرار جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو کیس چاہے سماعت کے لیے لگا سکتا ہے۔ اچانک بینچ کی تبدیلی اور مقدمہ مقرر ہونے سے شبہات جنم لیتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈیول سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ریمارکس میں کہا الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کرانا ہے، جس سے اتفاق نہیں وہ جواب دہ ہے، سپریم کورٹ کے آبزرویشن پر بات نہیں کریں گے۔
عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے RMS کے استعمال کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا. اسٹاف کو موک ایکسرسائزز کروانے کا بھی فیصلہ. ریجنل الیکشن کمشنرز کو مراسلہ ارسال. پولیس کی زمان پارک لاہور کے اطراف میں کارروائی. سیکیورٹی بیریئرز خاردار تاریں ہٹا دی. سڑک کنارے PTI کارکنوں کے خیمے بھی اکھاڑ دیے. آپریشن کے دوران PTI کارکنوں نے انتظامیہ کی گاڑی پر ڈنڈے بھی برسائے. PTI کی جیل بھرو تحریک ساہیوال میں 175 کارکنوں نے گرفتاریاں پیش کی. پولیس نے گرفتار افراد کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا. گرفتاری دینے والوں میں 3 سابق ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں 16 مارچ کو ضمنی الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی. PTI کراچی کے مستعفی MNAs کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی. پاکستان اور IMF کا اسٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار. گزشتہ روز شیڈول مذاکرات نہ ہو سکے. عالمی مالیاتی ادارے نے بجلی کی رکی ہوئی وصولیاں مکمل کرنے کی شرط عائد کر دی. مذاکرات وصولیوں کے بعد 2 مارچ کو متوقع ہیں. پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا. موڈیز نے قرض لینے کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی. رپورٹ میں کہا پاکستانی زیر مبادلہ ذخائر فوری اور وسط مدتی درآمدی بل اور قرضوں کی ادائیگی یہ ناکافی ہیں. فوری اقدامات نہ کیے تو نتائج سنگین ہوں گے. وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے اقتصادی شعبوں سمیت موسمیاتی تبدیلی اور سماجی شعبے میں فائنانسنگ کو سراہا. ADB-N کے ساتھ مضبوط شراکت داری جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. شنگھائی تھرکول سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی. 1 سال میں 1089 میگا واٹ پیداوار ہوگی. وزیر توانائی دستگیر نے بتا دیا. کہتے ہیں نواز شریف اور بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہوگی. IMF سے رواں مالی سال کے لیے تمام معاملات پر معاہدہ ہو چکا ہے. بجلی کی پیداوار کے ساتھ قیمت بھی بڑھ گئی. نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 اور دیگر صارفین کے لیے 48 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. LPG کی قیمت میں ₹12 فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا. رہی قیمت ₹278 فی کلو ہو گئی. یکم مارچ سے گھریلو سلنڈر ₹136.44 مہنگا ملے گا. کمرشل سلنڈر کی قیمت میں ₹525 کا اضافہ ہوگا. انڈین بینک میں ڈالر ₹1.58 اضافے کے بعد ₹261.50 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹1.50 مہنگا ہو کر ₹267.50 کا ہو گیا. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا. ابتدائی طور پر 8 بسوں پر مشتمل اسکول آن ویلز منصوبہ اسلام آباد اور گرد و نواح کے بچوں کو موبائل اسکولز کے ذریعے تعلیم فراہم کرے گا. پاکستان میں شجرکاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے. ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے
قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پودا لگا کر ملک گیر موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس سال 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ شجرکاری کو ملکی سطح پر فروغ دینا ہوگا۔ سیلاب سے جنگلات اور فصلوں کو نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یکم مارچ سے کراچی کے مزید 2 نئے روٹس پر پیپلز پنک بس سروس چلانے کا اعلان۔ شجیل میمن کہتے ہیں کل سے پنک بس سروس کے ماڈل کالج سے ٹاور روٹ 1 کی فلیٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے مزید نئے روٹس پر سروے مکمل کیا جائے۔